ہر عقل مند انسان کو ہر وقت اس بات کی فکر رہتی ہے کہ کچھ ایسا کر لیں جو ہمارے کام آ جائے۔ پھر جو انسان فہرست بناتا ہے کہ کون کون سے کام کیے جائیں جو ہمارے کل کو ہمارے لیے وہ نفع مند ہوں، تو ایک مسلمان کے لیے یاد رکھنے کی چیز یہ ہے کہ وہ نیک اعمال کرے، نیکیوں میں لگے کہ یہ کل کو کام آنے والے ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ روپے پیسہ کام آنے والا ہے، کوٹھی بنگلہ کام آنے والا ہے، عہدہ اور منصب کام آنے والا ہے، تعلقات اور رشتے کام آنے والے ہیں۔ جناب نیک اعمال یہ سب سے بڑھ کر انسان کے لیے نفع مند ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہاں تک کہ دنیا کے اندر جب ہم مشکل میں پھنس جاتے ہیں تو اللہ کی کتاب قرآن مجید وہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہاں بھی نیکی کام آئے گی۔ جب تم مشکل میں پھنس جاؤ گے تمہارے لیے آسانی نیکی کی وجہ سے پیدا ہو۔ چنانچہ سورہ طلاق پارہ نمبر 28 میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ جل شانہ سے ڈر کے زندگی بسر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاملات کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ بات تو طے ہے کہ آسانیوں کے فیصلے من جانب اللہ ہوتے ہیں، جیسے کہ مشکلات کے فیصلے بھی من جانب اللہ ہوتے ہیں۔ اگر اللہ جل شانہ سے اپنا ربط اپنا معاملہ ٹھیک ہے تو آسانیوں کے فیصلے وہاں سے آئیں گے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کیا جا رہا ہے، اس کے احکامات کو پس پشت پھینکا جا رہا ہے، اس کی طرف سے عائد فرائض اور واجبات کی پرواہ نہیں کی جا رہی، بتائیے آسانی اور سہولت کے فیصلے کیسے آئیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو شرط رکھ دی کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا ڈر رکھے گا، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرے گا، اللہ اس کے معاملات کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اور اسی طریقے سے سورہ روم میں ارشاد ہے وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ، جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں، نیک اعمال اختیار کرتے ہیں، وہ اپنے ہی لیے راہ ہموار کر رہے ہیں، وہ اپنے خیر کا سامان کر رہے ہیں۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ آخرت میں اس کے لیے آسانیاں ہوں گی، بلکہ مطلقاً فرمایا دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ نیکی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ راہیں کھولتے ہیں، بے دینی کے ماحول کی وجہ سے، فکر آخرت نہ ہونے کی وجہ سے سارے کا سارا معاشرہ یہ ذہن رکھتا ہے کہ جو چیز کام آنے والی ہے وہ بس یہ مادی چیزیں ہیں، وہ روپے پیسہ ہے۔ اس بات کی طرف دھیان نہیں ہے کہ سب سے بڑھ کر کام آنے والی چیز اور بہترین رفیق حیات وہ نیکی ہے، وہ حسنہ ہے۔ نیکی کسے کہتے ہیں؟ نیکی کہتے ہیں ہر اس عمل کو جسے قرآن و سنت نے اچھائی سے تعبیر کیا ہے، اور یہ نیکی بنتی ہے جب شریعت کے مطابق کی جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جائے۔ کوئی بھی اچھا کام شریعت کے مطابق کیا جائے، اچھی نیت کے ساتھ کیا جائے تو یہ نیکی ہے۔ آج نیکیوں کی اہمیت نہیں ہے، اور اگر کوئی کچھ نیکی کی توفیق ہو جاتی ہے تو پھر اس کو سنبھالنے کی طرف دھیان نہیں کہ ہم نے ان کو سنبھال کے بھی رکھا، پھر ایسے اعمال نیکیوں کے بعد ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کی ہوئی نیکیاں غارت ہو جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں، جو کی کرائی محنت وہ سب ختم۔ تو جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں ہمارے پر ذمہ لگائی گئی ہیں
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی ہمیں تعلیمات دی ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے، اپنے عمل میں لانا چاہیے، زندگی کا حصہ بنانا چاہیے. پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیسے آسانیوں کے فیصلے ہوتے ہیں. صرف یہی نہ سمجھیں کہ مشکل سے نکلنے کے لیے روپے پیسہ کام آتا ہے، نیکیاں بھی کام آتی ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے کہ 3 شخص سفر کر رہے تھے، پہاڑی راستہ تھا. جب بارش ہوئی تو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے غار میں پناہ لی. ہوا کیا کہ کچھ دیر کے بعد ایک بھاری چٹان نے آ کے غار کر منہ بند کر دیا. پہلے پریشانی بارش کی وجہ سے تھی، اور جسے پناہ گاہ سمجھا تھا اس کا بھی منہ بند ہو گیا، دروازہ بند ہو گیا باہر نکلنے کا. اب پریشانی اور بڑھ گئی. تو تینوں نے یہ سوچا کہ اب سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ ہم اپنے کیے ہوئے نیک اعمال یاد کریں، کہ ان کو واسطے کے طور واسطہ بنائیں اور وسیلہ بنائیں، اللہ کے حضور ان کا واسطہ دیں، اور پھر دعا کریں. ممکن ہے ان نیک اعمال کی بدولت اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے کوئی راستہ نکال دیں. انہوں نے یہ تو نہیں سوچا کہ اب ہم بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں کہ کتنا کمایا ہوا تھا اس کو یہاں خرچ کریں. نہیں، یہ سوچا کہ نیک اعمال کون سے تھے. چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے کہ یا اللہ، میں اپنے والدین کی خدمت میں رہتا تھا، ذہن میں یہ تھا کہ ان کو میری طرف سے راحت ہی پہنچے، تکلیف نہ پہنچے. میں بکریاں چرایا کرتا تھا. جب میں شام کو واپس آتا تھا تو بکریوں کا دودھ نکال کے سب سے پہلے بچوں کی بجائے اپنے بوڑھے والدین کو پیش کیا کرتا تھا. یہ میری نیکی. اور ایک مرتبہ تو ایسے ہوا کہ مجھے واپسی میں بہت تاخیر ہو گئی، بچوں کو بھوک لگ رہی تھی، لیکن میں نے اپنے معمول کے مطابق دودھ نکال کے جب والدین کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے پہنچا تو وہ سو گئے. تو میں وہ دودھ لے کر ان کے پاس کھڑا رہا کہ جب ان کی آنکھ کھلے گی تو میں ان کی خدمت میں پیش کروں گا، اس کے بعد اپنے بچوں کو دوں گا. تو اے اللہ، اگر میرا یہ نیک عمل تیری بارگاہ میں پسندیدہ ہے، مقبول ہے، تو تو اس کی برکت سے ہماری اس مصیبت سے جان چھڑا. حدیث شریف میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چٹان اپنی جگہ سے سرک گئی. آج کے نوجوانوں کے لیے اس حدیث میں بہت بڑا سبق ہے. جن کی زندگی میں بوڑھے والدین کی وہ اہمیت نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. ہمارے خبروں کے ذرائع اور سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے اس بات سے کہ آج والدین اپنی اولاد سے شاکی ہیں. بوڑھے والدین کو اولاد کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں نہیں پہنچ رہی بلکہ تکلیفیں پہنچ رہی ہیں. تو یاد رکھیں کہ والدین کو خوش کیا جانے والا عمل اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ بھی ہے، مقبول بھی ہے، اور اس کی بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالی آسانیوں کے فیصلے بھی کرتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں واضح. پھر دوسرا آدمی، اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ، میرے گھر میں ایک مرتبہ کوئی کام کاج ہو رہا تھا جس سلسلے میں میں نے چند لوگوں کو مزدوری پہ رکھا.
ایک مزدور کام تو اس نے پورا کیا لیکن اجرت لیے بغیر وہ چلا گیا، تو میں نے محض تیری رضا کی خاطر اس کی اجرت کو اس دن الگ کیا، اس کو پھر کاروبار میں لگایا، جانور خریدے اس نیت سے کہ جب ملے گا میں اس کی یہ اجرت اس کو واپس کروں گا۔ چنانچہ ایک عرصے کے بعد وہ مزدور میرے پاس آیا، اس نے آ کے کہا کہ میں نے ایک دن آپ کے ہاں کام کیا تھا اور اجرت لیے بغیر چلا گیا تھا، تو اللہ سے ڈر میری وہ اجرت دے دے۔ تو میں نے ریوڑ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ ریوڑ سارا تیری اجرت ہے، لے جا۔ اس نے کہا کہ تم مجھ سے مذاق کرتا ہے، تو میں نے کہا کہ نہیں، مذاق نہیں، تیری اجرت کو میں نے کاروبار میں لگایا، جانور خریدے اور پھر ان کو بڑھاتا چلا گیا، یہ سارا ریوڑ تیری اجرت ہی کی پیداوار ہے، تو لے جا۔ کہنے لگا کہ اے اللہ، اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں پسندیدہ ہے تو تو اس کی برکت سے ہمیں اس مصیبت سے جان چھڑا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس چٹان کو اور سرکا دی۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کسی کے ماتحت کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، ان کی جو اجرت اور معاوضہ وقت پر ادا کرنا اور پورا ادا کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اتنا بڑا عمل ہے جو شرف قبولیت بھی پاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سہولتوں کے فیصلے بھی ہوتے ہیں، آسانیوں کے فیصلے بھی ہوتے ہیں، مشکلات سے جان چھوڑتی ہے اس عمل کی برکت سے۔ تو بات چل رہی تھی کہ ہم جو ہر وقت فکر میں رہتے ہیں کہ کچھ ایسا کر لیں جو ہمیں کام آئے، مصیبت میں ہمارے لیے سہولت پیدا کرے، تو وہ کون سی چیز ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وہ نیک اعمال ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈر کے زندگی بسر کرے گا اللہ اس کے معاملات کو آسان کرے گا۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ، جو نیکیوں میں لگے ہوئے ہیں یہ اپنے مستقبل کو اپنے لیے آسان کر رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے صرف آخرت کو ہی نہیں، دنیا کو بھی آسان کر رہے ہیں جو نیک اعمال میں لگے ہوئے۔ پھر تیسرے آدمی کی باری ہے، اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کرنے لگا کہ یا اللہ، ایک مرتبہ مجھے بدکاری کی سوچی، تو میں نے کسی لڑکی کو کچھ پیسے کا لالچ دے کے اس پہ آمادہ کر لیا، اور جب میں اس پہ قادر ہوا تو وہ رونے لگی۔ تو میں نے کہا کہ میں نے تیرے اوپر زبردستی تو نہیں کی، تو کیوں رو رہی؟ تو اس نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کرتی، صرف تنگ دستی نے، غربت اور افلاس نے مجھے یہاں تک پہنچایا، تو اللہ سے ڈر، میرے قریب نہ آ، میری مہر کو نہ توڑ جو اللہ نے لگائی ہے۔ تو اے اللہ، میرا یہ عمل اگر تیری بارگاہ میں پسندیدہ ہے تو اس کی برکت سے ہماری اس مصیبت سے جان چھڑا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چٹان کو اس طریقے سے غار کے منہ سے ہٹا دیا کہ وہ تینوں آسانی کے ساتھ باہر آ گئے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کہیں خدا نخواستہ ذہن میں آ جائے، کسی گناہ کا شوق پیدا ہو جائے اور پھر اس کا موقع بھی بن جائے، اس وقت جو شخص اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہ سے الگ کر لے، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، او کما قال، کہ حرام کام سے الگ ہو جانا یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ خاص طور پر وہ لوگ
جو موبائل استعمال کرتے ہیں، اچھے اور جائز کام کے لیے بھی استعمال کر رہے ہوں، تو سامنے کوئی منظر ایسا آ جائے جسے دیکھنا حرام اور ناجائز ہے، اسی وقت اپنی چوائس کے ساتھ اس کو سائڈ میں کر دینا اور اسے نہ دیکھنا، اپنے جذبات پر قابو پا لینا، یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس کی بنیاد پہ انسان سب سے بڑا عبادت گزار بن سکتا ہے۔ تو ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ مستقبل میں کام آنے والی چیز صرف دولت نہیں ہے، روپے پیسہ نہیں ہے، دنیا کے وسائل نہیں ہیں، بلکہ مستقبل میں کام آنے والی چیز اس دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی نیک اعمال ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک وصیت فرمائی جو یاد رکھنے کی ہے۔ فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ لوگوں کسی بھی نیکی کے کام کو گھٹیا مت سمجھنا، حقیر مت سمجھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا نخواستہ اگر کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ لیا تو یاد رکھیں پھر اس کی توفیق ہم سے چھین لی جائے گی، پھر ہم نیکی کر نہیں پائیں گے۔ نیکی اسی وقت کر پائیں گے جب اس کی اہمیت اور عظمت ہمارے دل میں ہو۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ اب کسی بھی نیکی کے کام کو گھٹیا مت سمجھو، نیکی تو کام آنے والی چیز ہے، دنیا میں بھی آخرت میں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور خضر علیہم السلام کا واقعہ نقل کیا ہے۔ 15ویں پارے کے اخیر سے شروع ہوتا ہے اور 16ویں پارے کے شروع میں ختم ہوتا ہے۔ اس میں ایک بات جو ہمارے موضوع سے تعلق رکھتی ہے کہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہم السلام سفر کر رہے تھے، بستی والوں نے ضیافت نہیں کی، انہوں نے تقاضا بھی کیا، اس کے باوجود کھانا نہیں کھلایا ان کو، وہ ناواقف تھے۔ تو راستے میں حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک مکان کی دیوار ہے وہ گرنا چاہتی ہے، قریب ہے کہ گرے، فَأَرَادَ أَن يَنْقَضَّ۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو تھوڑا سا اس کی مرمت کر کے اس کو سیدھا کھڑا کر دیا تاکہ وہ گرے نہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ سیدھا کرنے سے پہلے گھر والوں سے بات چیت کر لیتے کہ تمہاری یہ دیوار ٹیڑھی ہے، گرنے لگی ہے، میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں، اتنی اجرت لوں گا۔ تو وہ اجرت ہمیں دیتے، ہم کھا لیتے، ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے، ہمارے کام آ جاتے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے بعد میں بتایا کہ یہ جو دیوار تھی یہ ایسے گھر کی تھی جس میں 2 نابالغ یتیم بچے تھے، اور اس دیوار کے نیچے ان کے والد نے خزانہ دفن کیا ہوا تھا، اور ان کا والد نیک تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے والد کی نیکی کی بنیاد پر مجھے یہ حکم دیا کہ بچوں کے نابالغی کی حالت میں دیوار گرنے سے بچاؤ، اس کو سیدھا کر دو، اگر گر گئی خزانہ واضح ہو جائے گا، لوگ لے جائیں گے، بچے تو اس پہ قابو نہیں پا سکیں گے، اس لیے دیوار سیدھی کر دو۔ تو میں نے وہ دیوار سیدھی کر دی۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ والد کی نیکی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت خضر کو حکم دیا کہ خزانہ کہیں اوروں کے ہاتھ نہ لگ جائے، اس نیک آدمی کی اولاد کے ہاتھ لگنا چاہیے، اس لیے دیوار سیدھی کر دو۔ تو محترم بھائیوں اور دوستوں، ہم آج سے یہ طے کر لیں کہ نیکی، اعمال صالحہ، شرعی فرائض اور واجبات
یہ نظر انداز کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ اختیار کرنے کی چیز ہے، عمل میں لانے کی چیز ہے۔ جب ہم عمل میں لائیں گے تو اللہ جل شانہ کی طرف سے ہمارے لیے فیصلے ہوں گے آسانیوں کے، اسی دنیا کے لیے ہوں گے۔ عام طور پر لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ نیک اعمال، فرائض و واجبات کی ادائیگی یہ تو آخرت میں کام آئے گی، آخرت میں جب جائیں گے دیکھا جائے گا، فی الحال تو دنیا کو سنبھالیں، دنیا کو سدھاریں۔ تو جناب ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو بھی سدھارتے ہیں، یہاں کی مشکلات سے انسان کو نکالتے ہیں، بچاتے ہیں نیکی کی بنیاد پر۔ آخرت میں تو انشاءاللہ ہے ہی، وہ تو وہاں تو سکہ ہی نیکیوں کا چل رہا ہے۔ ایک حدیث شریف ذہن میں آ رہی ہے، اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی کو قبر میں رکھا جائے گا، تو تھوڑی دیر کے بعد قبر میں ایک فرشتہ آئے گا، تو یہ اس سے سوال کرے گا کہ تو کون ہے؟ وہ کہے گا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے پاس قبر میں اس لیے بھیجا ہے کہ میں وحشت کو دور کروں، انس کا سامان کروں، تیرے لیے حجت بنوں، اور پھر میں قیامت کے دن بھی تجھ سے ملوں گا اور تجھے تیرے لیے آسانیاں پیدا کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ تو ہے کون، آیا کس لیے ہے؟ پھر وہ بتائے گا کہ دنیا میں فلاں موقع پر تو نے مسلمان بھائی کو خوش کیا تھا، اس خوشی کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری پیدائش کی تھی، اور اسی وقت میرے ذمہ لگایا تھا کہ جب یہ مسلمان کو خوش کرنے والا قبر میں پہنچے گا تو نے قبر میں پہنچ کر اس کے لیے انیس بننا ہے۔ تو کسی مسلمان کو خوش کرنا یہ بھی نیکی، تو یہ نیکی کام آئے گی، دنیا میں بھی کام آتی ہے۔ انسان کسی کو خوش کرتا ہے، کسی کے کام آتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جو دوسروں کو خوش کرتا ہے اللہ اسے خوش کرتا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ الراحمون یرحمکم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ او لوگوں پہ رحم کرنے والوں، لوگوں پہ رحم کرو، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرتا ہے۔ تو آج کی بات کا حاصل یہ ہے کہ یہ نیک اعمال، یہ شرعی فرائض اور واجبات، ان کو اپنا وظیفہ زندگی بنائیں، اس لیے کہ یہ مشکل میں کام آنے والے ہیں، یہ سہولتوں کا سبب بننے والے ہیں، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں توفیق عمل دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔